السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا ایگزام؟ سارے سوالات بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو کل آپ لوگوں کا جیسا کہ اردو کا ایگزام ہے، یہ ویڈیو میں رات کو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ابھی کے حساب سے کل ہوا، یعنی کہ آپ لوگوں کو کا جو جمعہ کا دن ہے اس دن آپ لوگوں کا اردو کا ہے۔ تو اسی لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دیا جائے جو کہ بالکل 100 کوسچنوں کا ایک ویڈیو ہو۔ تو اس میں سے ضرور آپ کا کم سے کم آدھے سوالات آئیں گے، آدھے نہیں تو کچھ ضرور آئیں گے۔ تو آپ لوگ ضرور ایک مرتبہ دیکھ کر کے جائیے گا کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں، ہر ایک چیز یہاں سے آپ کو کلیئر ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال میں لکھا ہے کہ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب، مولانا آزاد، نواب شیفتہ یا سر سید احمد خان؟ تو اردو معلیٰ جو ہے وہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کیا یہ افسانہ ہے، یہ سوانح ہے، یہ خاکہ ہے یا یہ انشائیہ ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ ایک کیا ہے؟ یہ خاکہ ہے، اور ان کے جو مصنف ہیں وہ ہیں فرحت اللہ بیگ۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، کوارنٹین افسانہ میں کس وبا کا ذکر ہے؟ کرونا، تپیدق یا پلیگ یا ملیریا؟ تو کوارنٹین افسانہ میں جو ہے وہ پلیگ کا ذکر ہے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ یا مولوی عبدالصمد؟ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار ہے فرحت اللہ بیگ۔ کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، جیلانی بانو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ابراہیم سقا، پرومس، بھولے بسرے گیت یا ٹوبہ ٹیک سنگھ؟ تو جیلانی بانو کا افسانہ پرومس ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ کون ہے؟ پرومس۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ شکاری کے نام سے، کرتب باز کے نام سے، سبزی فروش کے نام سے یا خانہ بدوش کے نام سے؟ تو بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ خانہ بدوش۔ کیوں؟ کہ ان کا گھر ایک جگہ کہیں پر پرماننٹ نہیں رہتا ہے، وہ گھر بدلتے رہتے ہیں۔ تو خانہ کے معنی ہوتا ہے گھر، بدوش یعنی کندھے پر، دوش کے معنی ہوتا ہے کندھا۔ تو ان لوگوں کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا گھر ہمیشہ کندھے پر رہتا ہے۔ آج 10 دن یہاں رہ لیا، 10 دن کے بعد پھر کندھے میں اٹھا کر کے گھر کہیں اور شفٹ کر دیا، اس لیے ان کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ میر امن کی، رتنا سرشار کی، عبدالحلیم سرر کی یا رجب علی بیگ سرر کی؟ تو فسانہ عجائب جو ہے یہ ہے رجب علی بیگ سرور کی۔ کس کی ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی جو یہ تصنیف ہے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، نظم گفتگو کو شاعر کس نام سے معنون کیا ہے؟ اپنے دوست کے نام پر یا امن کے نام پر، جنگ کے نام پر یا ہند و پاکستان کی دوستی کے نام پر؟ تو نظم گفتگو جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے نام پر یہ نظم ہے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ غزل سے ہے، رباعی سے ہے، قصیدہ ہے یا قطعہ سے ہے؟ تو گریز کا تعلق قصیدہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ قصیدہ سے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مطلع کہتے ہیں، اسے مقطع کہتے ہیں، قطعہ کہتے ہیں یا حسن مطلع کہتے ہیں؟ تو غزل کے جس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مقطع۔ آپشن بی، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کون ہیں؟ عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمس الدین
یا سید شفیع احمد؟ تو یہ شفیع جاوید یہ جو ہیں یہ لکھنے والے ہیں، یعنی یہ افسانہ نگار ہیں، لیکن اس افسانے کا مرکزی کردار ہے سید عزیز احمد۔ کون ہے؟ سید عزیز احمد، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، کس صنف میں مافوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ تو مافوق الفطری عناصر کے افسانہ میں، ناول میں، ڈرامہ میں یا داستان میں؟ تو مافوق الفطری جو ہے وہ آپ کے داستان میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ داستان میں، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ کیا وہ ظریفانہ شاعر تھے، مرثیہ گو تھے، مثنوی نگار تھے یا قصیدہ نگار تھے؟ تو اکبر الہ آبادی ایک ظریفانہ شاعر تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، بابائے اردو کسے کہتے ہیں؟ فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالصمد، منشی ذکاء اللہ بیگ؟ یہ سوال بار بار آتے رہتا ہے کہ بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ کسے؟ مولوی عبدالحق کو، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، سب سے مشہور مرثیہ نگار کون ہیں؟ سب سے مشہور مرثیہ نگار کیا غالب ہیں، میر ہیں، میر انیس ہیں یا سودا ہیں؟ تو سودا کا بہت بڑا ایک کارنامہ رہا ہے مرثیہ کو کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر مرثیہ سب سے مشہور وہ نہیں ہے، سب سے مشہور ہے آپ کا میر انیس۔ کون ہے؟ میر انیس آپ کا سب سے مشہور ہے، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، غالب اردو کے ساتھ ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ انگریزی میں، عربی میں، ترکی میں اور یا فارسی میں؟ تو وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں شاعری کرتے تھے، کیونکہ ان کے باپ دادا پارسین ہی تھے، آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اور پہلے فارسی کا رواج بھی بہت زیادہ تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل شاعر کون ہے؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں؟ تو یہ جو شعر ہے اس کا شاعر ہے آپ کا کون؟ مرزا غالب۔ کون ہے؟ مرزا غالب، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، گفتگو کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، عامر حنفی، اکبر الہ آبادی یا ظفر کمالی؟ تو یہ جو نظم گفتگو ہے ان کے مصنف علی سردار جعفری۔ کون ہے ان کے مصنف؟ علی سردار جعفری، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے، افسانہ سے ہے، خاکہ سے ہے یا نظم سے ہے؟ تو یہاں پر خاکہ سے نہیں ہے، بلکہ خاکہ میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن ان کا تعلق اصل ناول سے ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ناول نگار ہیں، اس لیے آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، انڈیا ونز فریڈم کس کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی یا سید سلیمان ندوی؟ تو انڈیا ونز فریڈم یہ کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ کن کی کتاب ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ اتر پردیش، بنگال، بہار یا پنجاب؟ تو سید سلیمان ندوی کا تعلق جو ہے وہ بہار سے تھے۔ کون سے؟ بہار سے، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ افسانہ میں، ناول میں، انشائیہ میں یا سفر نامہ میں؟ تو غیر رسمی طریقہ کار انشائیہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کس میں؟ انشائیہ میں، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اور یہ غیر رسمی طریقہ کار ہی انشائیہ کو کیا کرتا ہے؟ دوسرے اصناف سے اس کو ممیز کرتا ہے، اس کو دوسرے اصناف سے الگ کرتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ہجرت کے مصنف کون ہیں؟ یعنی کہ جو افسانہ ہجرت ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ وزیر آغا ہے، خواجہ حسن نظامی ہے، احمد جمال پاشا ہے یا رشید احمد صدیقی ہیں؟ تو یہ جو ہجرت آپ کے نصاب میں جو ہے اس کا مصنف ہے آپ کا احمد جمال پاشا۔ کون ہے؟ احمد جمال پاشا، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ مدراس میں، کولکاتہ میں، دہلی میں یا ممبئی میں؟ تو فورٹ ولیم کالج کولکاتہ میں۔ کہاں پر؟ کولکاتہ میں، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کیا سبرس ہیں، باغ و بہار ہیں یا بستان خیال ہے یا فسانہ عجائب ہے؟ تو اردو کی پہلی نثری داستان آپ کا سبرس ہے۔ کون ہے؟ سبرس، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے،
ذیل میں سے کس افسانہ نگار پر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا؟ راجندر سنگھ بیدی، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو یا پریم چند؟ تو یہ جو فحش گوئی کا الزام ہے یہ سعادت حسن منٹو کے اوپر چلا تھا اور بہت دن تک یہ کیس لڑے تھے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ کیا ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، شکستہ بتوں کے درمیان یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو سلام بن رزاق کا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ شکستہ بتوں کے درمیان یہ کتاب کا نام ہے۔ اسی کتاب سے افسانہ ابراہیم سقا کو لیا گیا ہے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ غبار خاطر کے مصنف کیا محمد حسین آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، عطیہ فیضی یا حبیب الرحمن شیروانی؟ تو غبار خاطر کے جو مصنف ہیں وہ ہے آپ کا مولانا ابوالکلام آزاد۔ کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، غبار خاطر، پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، درج بالا، درج مطلب لکھا ہوا، بالا مطلب اوپر، درج بالا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ کیا یہ کھیتی سے ہے، برق کلیسا سے ہے، میرا سفر سے ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا میرا سفر۔ کہاں سے ہے؟ میرا سفر، کھیتی سے نہیں ہے بلکہ میرا سفر سے ہے۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، نظم کھیتی کے تخلیق کار کون ہیں؟ عمیق حنفی، حالی، جوش ملیح آبادی یا سردار جعفری؟ تو نظم کھیتی کے جو نظم نگار ہیں وہ ہیں آپ کا عمیق حنفی۔ کون ہے؟ عمیق حنفی۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، برق کلیسا کیسی نظم ہے؟ رومانی نظم ہے، ظریفانہ نظم ہے، سیاسی نظم ہے یا اصلاحی نظم ہے؟ تو برق کلیسا یہ ایک ظریفانہ نظم ہے۔ کیسی نظم ہے؟ ظریفانہ نظم ہے۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، وہ نظم جو 5 مصرعوں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا اسے مخمس کہتے ہیں، مسدس کہتے ہیں یا مثلث کہتے ہیں یا رباعی کہتے ہیں؟ تو خمسہ کے معنی ہوتا ہے 5، تو اسی لیے اس کا 5 شعر ہے تو مخمس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مخمس ہوگا۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، ارشد کاکوئی اور عطا کاکوئی میں کیا رشتہ تھا؟ بیٹا اور باپ کا، بھتیجا اور چچا کا، پوتا اور دادا کا یا دوست کا؟ تو ان دونوں کے بیچ باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ کیا تھا؟ باپ بیٹے کا رشتہ۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، مرثیہ میں تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ، سراپا، آمد یا رخصت؟ تو مرثیہ میں تمہید کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ دیا شنکر نسیم، رتن ناتھ سرشار، چک بست لکھنوی یا میر حسن؟ تو گلزار نسیم یہ تصنیف ہے دیا شنکر نسیم کا۔ کن کا؟ دیا شنکر نسیم۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں، دہلی میں، لکھنؤ میں یا رامپور میں؟ تو مرزا غالب صاحب پیدا ہوئے آگرہ میں، جو کہ ان کے نانیہال ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، غزل کے اشعار میں جو لفظ بار بار آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ردیف کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں، حرف روی کہتے ہیں یا حرف عطف کہتے ہیں؟ تو جو اشعار بار بار آتے ہیں جو لفظ، تو وہ آپ کا ردیف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، انشائیہ کیا ہے؟ کیا انشائیہ ایک ناول کی قسم ہے، مضمون کی قسم ہے، افسانے کی قسم ہے یا داستان کی قسم ہے؟ تو انشائیہ ایک مضمون کی قسم ہے۔ کس کی قسم؟ مضمون کی قسم۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش، گلزار نسیم، گلستان یا نو طرز مرصع؟ تو باغ و بہار یہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ ناول کو، افسانہ کو، داستان کو یا ڈرامہ کو؟ تو فکشن کی جو یہ سب سے مختصر صنف ہے وہ ہے افسانہ۔ کیا ہے؟ افسانہ۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے،
حال کی جمع کیا ہوگی؟ احوال، حالات، حالت یا حالاتوں؟ تو حالت نہیں ہوگی، حالت کی جمع حالات ہو جائے گی، لیکن یہاں صرف حال بولا ہے تو حال کی جمع احوال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ احوال۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ سوالیہ، خبریہ، نہیں یا امریہ؟ تو یہاں پر کہیں نہ کہیں پانی لانے کا کیا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کا امریہ ہے۔ کیسا فعل ہے؟ یہ ایک امریہ فعل ہے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، اسکول کیا ہے؟ کیا اسکول اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، صفت ہے یا حاصل مصدر ہے؟ تو اسکول اس میں ظرف ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ظرف۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، خالد اردو پڑھتا ہے، اس جملہ میں پڑھتا ہے کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول یا اسم؟ تو پڑھتا ہے، یعنی یہاں پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، تو کام کو ہی کیا کہتے ہیں؟ ہم فعل کہتے ہیں۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ سابقہ ہے تو سابقہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے، تو کیا وہ ہوگا، خوش ہوگا، حال ہوگا یا ایک ہوگا؟ تو لفظ خوشحال میں ہی دو چیز مل کر کے بنا ہے، تو یہاں پر سابقہ میں خوش ہو جائے گا۔ کون ہو جائے گا؟ سابقہ خوش۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل میں ماضی بعید کی نشاندہی کیجیے۔ وہ گیا، وہ جا چکا ہے، وہ گیا تھا، وہ جا رہا تھا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ماضی یعنی کہ کام ہو چکا ہے، بعید یعنی کہ بہت پہلے ہو چکا ہے، وہاں پر تھا آئے گا، تو آپشن سی از کریکٹ آنسر ہوگا، وہ گیا تھا۔ اگلا سوال، شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق، لطف، خوف یا شائق؟ تو شوق کا مترادف یعنی اسی طرح کا معنی والا لفظ ہوگا آپ کا ذوق۔ کون ہوگا؟ ذوق، شوق و ذوق۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، موت کی جمع کیا ہے؟ موت کی جمع موتیں، موتوں، اموات یا موتا؟ تو موت کی جمع اموات۔ کیا ہو جائے گا؟ اموات۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4 یا 5؟ تو زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل۔ تو آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، تم گئے تھے کس فعل کی مثال ہے؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی ناتمام یا ماضی بعید؟ تو یہاں جہاں بھی تھا، تھے، تھی آئے گا تو وہاں پر کیا آ جائے گا؟ ماضی بعید۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ باغ، طاق، طاقچہ یا ندی؟ تو اس میں مصغر ہو جائے گا آپ کا طاقچہ۔ کون ہو جائے گا؟ طاقچہ۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ جہاں بھی چا وغیرہ لگا رہتا ہے، بچہ، طاقچہ، کتابچہ، تو اس میں مصغر ہوتا ہے، اور جہاں پر شہرا وغیرہ رہے گا تو وہ اس میں مکبر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نام جو اپنی خوبی یا خرابی کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا اسے لقب کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں یا کنیت کہتے ہیں؟ تو حکومت کی طرف سے دیا جانے والے نام کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خطاب۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، تخلص نہیں ہوگا۔ تخلص اس لیے نہیں ہوگا کہ تخلص تو شاعر اپنا شعر میں استعمال کرتا ہے، اور لقب تو پبلک کی طرف سے کسی کی خرابی یا خرابی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور کنیت تو وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف نسبت کر کے، جیسے ابو الحاشم، ابو طالب، یہ سب کیا ہے؟ بنت زہرا، یہ سب آپ کا کنیت ہے، تو اس لیے یہ سب نہیں ہوگا۔ آپشن ڈی صحیح ہوگا اس کا آپشن بی صحیح ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے، مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے۔ تم کہاں جاتے ہیں، جاتے ہو، جاتے ہوں یا جاتے ہیں؟ تو ہم لوگ یوزولی کیا بولتے ہیں کہ تم کہاں جاتے ہو، ہیں، ہوں، وہ سب نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے صحیح لفظ ہو جائے گا ہوں۔ آپشن بی کریکٹ آنسر، کہ تم کہاں جاتے ہو۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ کھاتا ہے، میں کھاتا ہے، کون فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل امر، فعل حال؟ کھانے کا کام ابھی ہوتا ہے، یعنی حال فی الحال میں ہوتا ہے۔ وہ کھاتا ہے، تو جہاں بھی تا ہے، تی ہے، آئے گا تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فعل حال۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، آب کرنا محاورہ کا معنی کیا ہے؟ محاورے کا سیدھا سیدھی معنی پوچھا ہے، تو آب ہونا کرنا
पानी पानी करना, शर्मिंदा करना, पानी में डुबोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप करने का डायरेक्ट ये बोल दे कि एक मुहावरा है, इसका माना क्या हो? तो इसका माना हो जाएगा आपका पानी पानी करना। क्या? पानी पानी करना, इस मुहावरे का माना हो जाएगा ये। लेकिन उसका असल मतलब ये होता है कि किसी को शर्मिंदा करता है तो क्या होता है, वो पानी पानी हो जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ मुहावरा क्या कहते हैं कि ये अरबी फारसी दिया है और उसका मुहावरा पूछा है, तो पानी पानी करना। अगला सवाल, गुलशन रोटी खाती है में रोटी क्या है? तो देखिए, खाने का काम किस पर हो रहा है? रोटी पर हो रहा है। क्या वो फाइल होगा, माफूल होगा, फेल होगा या मुजाफ होगा? तो खाने का काम जिस पर हो रहा है वो मफूल होता है। कौन होता है? मफूल। और काम हो रहा है खाने का, तो ये है नहीं, गुलशन हो जाएगा फाइल। गुलशन क्या हो जाएगा? फाइल। और फेल कौन सा हो जाएगा? खाने का काम। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या खिताब है, लक़ब है, उर्फ है या कुन्यत है? तो भारत रत्न एक खिताब है। क्या है? खिताब। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसी लफ्ज़ का माना खाना पकाने वाला होता है, खान सामा, बाजीगर, नाखुदा या तीमारदार? तो खाना पकाने वाले का दूसरा नाम क्या होता है? खान सामा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झेल में इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास कौन है? जानवर, आदमी, बुजुर्ग या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी इसमें ख़ास है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? माजी बैद, माजी तमन्नाई, मुस्तकबिल या हाल? तो काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, ये आपका माजी तमन्ना है, क्योंकि यहाँ पर तमन्ना की जाती है कि तुम मुझसे मिलते। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जहाँ भी काश वगैरह आता है तो वो आपका माजी तमन्ना ही आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, शब कदर किसकी नज़म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी या इस्माइल मेरठी? तो शब कदर ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म। किन की है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इसमें मौलाना हाली की नज़म कौन सी है? मैला, अब्र करम, बरखा रुत या आदमी नामा? तो मौलाना हाली की नज़म बरखा रुत है। कौन सी है? बरखा रुत। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है? मखदूम मुहियुद्दीन, अली सरदार जाफ़री, मिजाज लखनवी या बाक़िर मेहदी? तो इसमें बाक़िर मेहदी तरक्की पसंद तहरीक के शायर नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, लहू पुकारता है किसका शायरी मजमुआ है? जोश मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़ या अली सरदार जाफ़री या कैफ़ आज़मी? तो लहू पुकारता है ये है हमारे अली सरदार जाफ़री का शेरी मजमुआ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हिंदो पाक दोस्ती के नाम कौन सी नज़म लिखी गई है? मेरा सफ़र, गुफ्तगू, खेती या हम नहीं जानते? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती के लिए गुफ्तगू नज़म लिखी गई है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी, अब्दुल्ला हनफी, अब्दुल गफ़्फ़ार हनफी या अब्दुल कवी हनफी? तो अमीक हनफी का असल नाम है अब्दुल अजीज़ हनफी। क्या नाम है? अब्दुल अजीज़ हनफी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हम बिल आखिर उसके लुक़मे, हम बिल आखिर उसकी फ़ैसल, ये किस नज़म के मिसरे हैं? मेरा सफ़र, खेती, बरक़े कलेसा या गुफ्तगू की? तो ये जो है ये किसका है? खेती का। किसका मिसरा है? खेती का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? अफजल हुसैन, तफज़ुल हुसैन, अकबर हुसैन या फाजिल हुसैन? तो अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम तफज़ुल हुसैन था। क्या था? तफज़ुल हुसैन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, यूजेनो मोंताले को नोबेल इनाम से किस साल नवाजा गया था? क्या 1970 में, 1975 में, 1980 में या 1985 में? तो यूजेनो मोंताले को क्या कहते हैं कि नोबेल इनाम जो है वो 1975 ईस्वी को दिया था। कब? 1975 को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
اگلا سوال دیکھیے، یا رب زمانہ مجھ کو خالی جگہ ہے کس لیے، یہ مصرع مکمل کرنے بول رہا تھا کہ یہاں پر ہٹانا آئے گا یا گھٹاتا آئے گا، مٹانا آئے گا یا رلاتا آئے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ یہاں پر مٹاتا آئے گا۔ کیا مٹاتا؟ کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں، اس میں غالب کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو آپ کا مصرع ہے ایک، تو اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں غالب کیا ہے، تو غالب کے قافیہ، تخلص، لقب یا ردیف؟ تو یہ تخلص ہے۔ کیا ہے غالب؟ تخلص ہے۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، دائم کے معنی کیا ہے؟ دائم کے معنی قیمت، ہمیشہ، ناممکن یا رشتہ؟ تو دائم کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، ترک کرنا کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا، پکڑنا، عادی ہونا یا ظاہر ہونا؟ تو ترک کرنا یعنی کہ چھوڑنا، کسی چیز کو ترک کرنا یعنی چھوڑنا۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی، خلیل الرحمن اعظمی، عامق حنفی یا ندا فاضلی؟ تو یہ ہیں آپ کے یگانہ چنگیزی۔ آیات وجدانی کن کا شعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی کے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، غم سا پرانا دوست بھی آخر ... گیا، مصرع مکمل کیجیے۔ کیا بگڑ گیا، اکھڑ گیا، بچھڑ گیا یا اجڑ گیا؟ تو غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا۔ کیا آپشن ہے اس کا صحیح؟ بچھڑ گیا۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ عیادت، تشنگی، نغمہ یا راحت؟ تو یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، اس لیے مذکر لفظ ہو جائے گا آپ کا نغمہ۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا؟ طبابت کا، تدریس کا، تجارت کا یا وکالت کا؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ تدریس کا تھا۔ کس کا تھا؟ تدریس کا، نہ کہ وکالت کا، اس لیے آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، مطالعہ حسرت کے مصنف کون ہیں؟ عطا کاکوئی، ارشد کاکوئی، ولی کاکوئی یا اشرف قادری؟ تو مطالعہ حسرت کا جو مصنف ہیں وہ ہیں آپ کے عطا کاکوئی۔ کون ہے؟ عطا کاکوئی۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، شہ لولاک سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ تو شہ لولاک سے مراد ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہ مطلب شہزادہ، لولاک مطلب جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اگلا سوال، مثنوی نوسرہار کس سے منسوب ہے؟ سید شاہ اشرف بیابانی، شاہ برہان الدین جانم، محمد قلی قطب شاہ یا شاہ میرانجی شمس العشاق؟ تو مثنوی جو نوسرہار ہیں یہ تعلق ہے کس سے؟ سید شاہ اشرف بیابانی سے۔ کس سے؟ سید شاہ اشرف بیابانی۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، صاحب کی جمع کیا ہوگی؟ اصحاب، صحابہ، مصاحب یا صحیب؟ تو صاحب کی جمع اصحاب ہوتی ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ اصحاب۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، علماء کا واحد کیا ہوگا؟ معلم، عالم، علم یا تعلیم؟ تو علماء کا واحد ہو جائے گا عالم، یعنی عالم کی جمع ہی کیا ہوتا ہے؟ علماء۔ اگلا سوال دیکھیے، بچھو کے لیے کون سا لفظ درست ہے؟ اقرب، اقرب، قرب یا مقرب؟ تو بچھو کے لیے عربی ورڈ ہے اقرب۔ آپشن عین سے اقرب۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، شمس العلماء الطاف حسین حالی میں شمس العلماء کیا ہے؟ کیا شمس العلماء لقب ہے، خطاب ہے، تخلص ہے یا کنیت ہے؟ تو شمس العلماء ایک لقب ہے جو کہ لوگوں نے ان کو ان کی خوبیوں کی بنا پر دی گئی ہے، اس لیے آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال دیکھیے، شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کس صنعت کا نام دیا جاتا ہے؟ تجنیس، حسن تعلیل، تلمیح یا لف و نشر؟ تو تاریخ کی طرف اگر اشارہ ہو تو وہ ہو جائے آپ کا
तलमीह। क्या हो जाएगा? तलमीह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, वो नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो क्या कहलाता है? कुन्नियत, खिताब, लक़ब या उर्फ। तो माँ बाप की तरफ से अगर हो तो आपका होता है कुन्नियत। क्या होता है? कुन्नियत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झेल में इसमें नकेरा कौन है? गंगा, ताजमहल, नदी या लाल किला। तो इसमें नकेरा नदी है, क्योंकि नदी से समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी नदी। नदी तो हजारों नदी हैं दुनिया में, लेकिन इन सब में गंगा एक ही नदी है, ताजमहल एक ही है, लाल किला एक ही है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ खास है। कौन सा इसमें है? वो इसमें खास, और ये इसमें नकेरा या इसमें आम है। इसमें नकेरा का ही दूसरा नाम इसमें आम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, ये जुमला कौन सी किस्म है? फिजाइया, अमरिया, इस्तिफामिया या खबरिया। तो क्योंकि यहाँ पर पानी पिलाने का हुक्म दिया जाता है, इसलिए जुमला अमरिया होगा। क्या होगा? जुमला अमरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जुमला फिजाइया उसको कहते हैं जो कि दुआ वगैरह दिया जाता है, और अमरिया हुक्म दिया जाता है। इस्तिफहाम यानी सवाल करना, खबरिया यानी कि किसी बात का खबर देना। अगला सवाल, मुहावरा पानी पानी होना का मतलब होता है प्यास लगना, भीग जाना, शर्मिंदा होना या भाग जाना। तो पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, काश्तकार बहुत परेशान हैं, इस जुमले में लाहिका क्या है? तो देखो, काश्तकार ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, तो इसमें लाहिका बोला। लाहिका होता है जो बाद में लगता है, तो कार क्या हो जाएगा इसका? लाहिका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, खिजा की जिद क्या होगी? मौसम, सैलाब, बहार या बरसात। तो खिजा कहते हैं पतझड़ को, और बहार कहते हैं जब पूरे खेत लहलहाते हो। तो खिजा की जिद क्या हो जाएगी? बहार। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सियाह पगड़ी में सियाह क्या है? क्या मौसूफ है, सिफत है, इसमें ज़र्फ है या इसमें आला है? तो जिसकी तारीफ़ की जाए या जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और चाहे वो काली है, लाल है, ये उसकी क्या है? सिफत है। इसलिए यहाँ पर सियाह यानी काली पगड़ी, तो इसमें सियाह क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से इसमें ज़र्फ कौन है? कफगीर, दस्ताना, मस्जिद या नमाज। तो इसमें ज़र्फ है आपका मस्जिद। कौन है? मस्जिद। जिसमें जगह हो, आयतन हो, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों के बहुत से ऐसे सवालात भी वहाँ पर होंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम कवायद के बहुत से ऐसे भी बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में आए, क्योंकि कवायद होता ही उसी चीज़ के लिए कि तुम हर एक वर्ड को नहीं पढ़ सकते हो। कवायद पता है तो तुम ऑटोमेटिक उसका निकाल सकते हो। किसी इस्म के बदले में आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़माना कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, ज़मीर कहते हैं या सिफत कहते हैं। किसी इस्म के बदले में कोई जो लफ्ज़ आता है उसको हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? अफलाक, अफ़आल, फ़र्ज़ या हुकूक। तो अफलाक फ़लक की जमा, अफ़आल फ़ेल की जमा, हुकूक हक़ की जमा, बाकी फ़र्ज़ ही एक सिंगल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? दर्द, दवा, इलाज या मरज़। तो यहाँ पर दर्द भी मुअन्नस है, दवा भी मुअन्नस है, इलाज आपका इलाज, मरज़। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? यहाँ पर मुज़क्कर लफ्ज़ पूछा है। क्या इबादत हो सकता है? नहीं। नमाज भी नहीं हो सकता, अजान भी नहीं, हज सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मिजाज का पूरा नाम बताइए। अनवारुल हक़, असरारुल हक़, अबरारुल हक़ या इजहारुल हक़। तो मिजाज का पूरा नाम क्या है आपका? असरारुल हक़। क्या नाम है? असरारुल हक़। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, साथी हाथ बढ़ाना किसका गीत है? कतील शिफाई, अख्तर शीरानी, साहिर लधवानी लुधियानवी या मजरूह सुल्तानपुरी। तो साथी हाथ बढ़ाना इसके मुसन्निफ कौन है? साहिर लुधियानवी। कौन है? साहिर लुधियानवी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? राजेंद्र प्रसाद,
जय प्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो कामिल इनकलाब यानी कि इसका जो ये है तस्वुर किसने पेश किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का कल जो है उर्दू का टेस्ट होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसमें से कितना फंसा है, नहीं फंसा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो आंसर की है वो भी कल लेकर के आएंगे, तो आप लोग उसे भी मिला लेना कि कितना सही होता है, कितना गलत होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।